بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 2012 کے پہلے اور نئے پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر شہزاد آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، تو پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو نیا سال کی مبارکباد دینا چاہوں گا، کیونکہ ہم آج حاضر ہوئے ہیں، ہمارا ہفتہ جو ہے وہ آج سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سال جو شروع ہوا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری قوم کے لیے، پورے پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ خوشگوار سال ثابت ہو۔ وہ البتہ یہ ہے کہ جب سال جیسے ہی تبدیل ہوا 12 بجے، تو جو خوشیاں جس طرح سے ہمیشہ سے جب سے میں پیدا ہوا ہوں وہی طریقہ کار، فائرنگ ایسی ہوتی ہے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان پہ حملہ ہو گیا، کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہم پتہ نہیں کون سی جنگلی اور جنونیوں کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور ہر آدمی نہیں، کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں فائرنگ کر کے جو ہے کیا مزہ آتا ہے۔ نتیجہ کراچی کے اندر 3 لوگ جاں بحق اور 40 لوگ زخمی۔ اس ملک میں جہاں پہ اس وقت جو گیس کے ذخائر ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے، پاور جنریشن میں پرابلمز ہیں، الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مہنگائی آسمانوں پہ ہے، پورے سال جو ہے مطلب یہ سال تو ایسا گزرا ہے کہ اس کے لیے ایک شعر ہے نا کہ خوشیاں جو بانٹتا تو بات ہوتی، مگر گزرا ہوا یہ سال تو صدمے بڑھا گیا، صدمے پہ صدمے، بم بلاسٹ میں پتہ نہیں ہزاروں لوگ جاں بحق ہو گئے، اس کے علاوہ طوفان سیلاب آیا تھا، اس سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ ہم جس طرح سے خوشیاں منا رہے ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس طرح کے اس طرز سے ہی ہم پہ کہیں ناراض ہو جاتا ہو۔ اینی ہاؤ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیا سال گزر گیا، پرانا سال گزر گیا اور نیا سال آ گیا۔ اب اس نئے سال میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، ہمارا ریزولوشن کیا ہونا چاہیے، اور اب ہم کتنا تیار ہیں کسی بھی قسم کے آفت کے لیے، کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کے لیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی آفت یا ایمرجنسی کسی بڑے لیول کی ہو، چھوٹے لیول کی بھی ہو سکتی ہے، گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے، گھر کے باہر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اس کے حوالے سے زلزلے ہیں، طوفان ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں نہیں آتے رہے، اللہ نہ کرے کہ خدا نخواستہ آگے کسی سے ہم کسی کا شکار ہوں، لیکن ہم کتنا تیار ہیں اس سال کی تیاری کے لیے۔ آج یہ پروگرام ہے اور میں چاہوں گا کہ آج آپ لوگوں کے فیڈ بیک بھی میں آپ سے لینا چاہوں گا اس پروگرام کے حوالے سے بھی، اور جو ٹاپک ہے کہ ہم کتنا تیار ہیں، اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے فیڈ بیک میں کرٹیسزم تو ہوتا ہی ہے، لیکن کرٹیسزم سے زیادہ میں چاہوں گا کہ آپ کے سجیشنز ہونے چاہیے۔ اور اس حوالے سے آج جیسے کہ آپ کو بتایا کہ پروگرام تو براہ راست ہوتا ہے، آج بھی ہم براہ راست موجود ہیں۔ نمبر ہے 3530577879، کراچی سے باہر کے ویورز نمبر ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کرنے 021۔ آج جو میں نے مہمان بلائے، آج 2 مہمان ہیں، بہت خصوصی مہمان ہیں، اور سب سے پہلے جو میرے مہمان ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا تعلق اس وقت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حکومت سے ہے۔ مشیر داخلہ سندھ ہیں، ایک ایسا نام جسے شہر کراچی کے لوگ تو بخوبی واقف ہیں، شرف الدین میمن صاحب، اور یہ وزارت داخلہ کو جو ہے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کنسلٹنٹ کے طور پہ چیف منسٹر صاحب کو مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے CPLC کے یہ سابقہ چیف رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی جو ہے ان سے ایک پیسیو انکنگ فین فالوئنگ زیادہ ہیں، اچھے آدمی ہیں، ان تک رسائی آسان ہوتی ہے، ورنہ عموماً جو لوگ حکومت کے زمرے میں چلے جاتے ہیں تو رسائی مشکل ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی ان کو فون کرو تو فون فوراً اٹھا لیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، اس سے پہلے جب یہ اس حکومت میں سے وابستہ نہیں تھے تو میرا ان سے تعلق رہا ہے، میرے پروگرامز میں آئے، اور اس وقت ان کے کچھ خواب تھے شہر کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے۔ آج میں ان سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ کتنے خوابوں کی تکمیل ہوئی یا کتنے خوابوں کی تکمیل ابھی پائپ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ اچھا، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا نام ہمارے طب کا اور پاکستان میں وہ لوگ جنہوں نے واقعی اس پروفیشن میں خدمت کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ڈیزاسٹر کے حوالے سے ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے ڈیزاسٹر تو بہت ہے، ایمرجنسیز تو بہت ہے، لیکن اس کو مینیج کرنے والے، اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں سکھانے والے لوگ بہت کم ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا نام ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا بھر کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور پوری دنیا میں جاتے ہیں
پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی حکومت ان سے کتنی خدمات لے رہی ہے, یہ بھی آج ہم ضرور پوچھیں گے. ڈاکٹر سعید منہا صاحب, ڈاکٹر صاحب بیسیکلی تو آرتھوپیڈک سرجن ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر آف آرتھوپیڈکس جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں فرائض انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ چیئرمین ہیں پرائمری ٹراما کیئر کے حوالے سے, اور مختلف بہت ساری آرگنائزیشن سے بھی وابستہ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ دونوں حضرات کو نیا سال مبارک ہو. بہت شکریہ سر. یہ بتائیے کہ بہت سارے آپ کے میں نے خواب سنے ہیں پہلے, بہت سارے کہ آپ چاہتے تھے چیزیں سیدھے لائن ٹریک پہ آئیں, حکومت میں کیسے شامل ہو گئے؟ دیکھیں شہزاد, آئی تھنک حکومت میں پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے جس طرح میرا تعارف کروایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر ہو اور اگر وہ تبدیلی کی طرف جائے, جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرایا اور بھی پروگرام سے پہلے بھی جو بات ہو رہی تھی, تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ جذبہ رکھتے ہیں. ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں, ہم ایدی صاحب کا ذکر کرتے ہیں, ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا ذکر کرتے ہیں, سٹیزن فاؤنڈیشن کے لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو جس پلیٹ فارم پہ کچھ موقع ملنا چاہیے وہ تبدیلی کی طرف جو ہے اس کی کوشش ہونی چاہیے, اچھی تبدیلی کی طرف, اور اس کی ضرورت بھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چینج آنا چاہیے, ہم کہتے ہیں نظام میں تبدیلی ہونی چاہیے, مگر یہ صرف گورنمنٹ نہیں مگر سول سوسائٹی کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا رول پلے. اور وہ جذبہ اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جذبہ ہے, اور میری کوشش CPLC میں بھی رہی ہے. اور صرف میں نے اکیلے نہیں بلکہ وہاں پر جو نام ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا, ناظم حاجی صاحب, جمیل یوسف صاحب, اور دوسری ہماری ٹیم جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے, ان سب کو کریڈٹ دینا چاہیے. اور یہ سب اپنا کام ہم چھوڑ کے اور ایسے ایریا میں کام کر رہے ہیں جو عام طور پر لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں, پولیس سے بھی ڈرتے ہیں, پولیس کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ اس طرح کا کرائم کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں, اغوا برائے تاوان کے کیسز جہاں پر آپ بڑے بڑے دہشت گردوں, بڑے بڑے گروہوں سے آپ کا مقابلہ بھی ہوتا ہے اور وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت بڑی قربانی بھی ہے اور بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. سر یہ بتائیے, اغوا کی بات کیا آپ نے, سوری پھر آپ اپنی بات پوری کریں. تو یہ جو بات آپ نے کہی کہ میرا کیا خواب تھا, تو میں سمجھتا ہوں یہ خواب صرف میرا نہیں بلکہ میرے خیال میں ہر عام پاکستانی کا خواب جو ہے یہی ہے کہ کوئی اچھی تبدیلی آنی چاہیے, کوئی اچھا کوئی ڈائریکشن ملنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے میرے خیال میں یہ خواب صرف ایک شخص کا نہیں, میرے خیال میں پورے قوم کا جو خواب ایسے ہوتی ہے. حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں وہ تبدیلی نہیں آتی. اور دوسری بات جو بات آپ نے کہی کہ حکومت میں کیوں چلا گیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, یا حکومت جو ہے وہ ایسا بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے جو تبدیلی لا سکتا ہے. مطلب حکومت میں آپ شامل ہو کر وہ کام, ایک باہر رہ کر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ایک پریشر گروپ کی طرح کام کرتے ہیں, آپ اپنی آواز اٹھاتے ہیں. مگر جب حکومت کے اندر آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, وہ ایک سیاستدان کی شکل میں ہو, ایک بیوروکریٹ کی شکل میں ہو, ایک سیکرٹری کے چھوٹے سے لیول کے اوپر ہو. مگر جب آپ حکومت میں ہیں تو ایک تو آپ کے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے, آپ کے پاس وہ پاورز ہیں, آپ کے پاس وہ اتھارٹی ہے, آپ کے پاس وہ میکینزمز ہیں, آپ کے پاس وہ چیز ہے جو باہر بیٹھ کے جو نہیں کر سکتا وہ اندر بیٹھ کے کر سکتا ہے. آج آپ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے حکومت میں جا کر, بہت لوگ یہ کہتے ہیں جو سوال آپ کا ہے کہ محمد صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا ہے, تو باہر رہ کے زیادہ اچھا تھا. حکومت تو ویسے ہی ہر کوئی برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت میں رہ کر کوئی تبدیلی چاہے تو وہ تبدیلی لا سکتا ہے. چلیں آج آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے کون سے, وہی والی بات ہے, خواب پورے ہوئے اور کون سے پائپ لائن پہ ہیں. سر آپ سے آنے سے پہلے کالر ہیں, شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم مسز جنید صاحبہ. جی السلام علیکم. جی نیا سال مبارک ہو آپ کو. جی آپ کو بھی جناب. مجھے ذرا ڈینگی کے حوالے سے بات کرنی تھی. کس کے حوالے سے؟ ڈینگی فیور کے حوالے سے. جی ڈینگی فیور چلیں, وہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہی ہے, بالکل اسی کی شکل ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس بات پہ بھی ذرا توجہ دلا دوں کہ اس کو سجیشن ہی آپ سمجھیے گا کہ یہ جو ایگز وغیرہ اور یہ ان کے ہیں مچھروں کے, ان کے اوپر بالکل ہی آج کل چپ ہو گئے ہیں سب, اور کوئی بھی بات نہیں کر رہا, کیونکہ جب یہ موسم بدلے گا اور یہ سب باہر آئیں گے تو جتنا ڈیزاسٹر پہلے ہوا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں.
تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور اسپرے وغیرہ جاری رکھنے چاہیے اور ان کو اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. مطلب لارواسائڈل جو دوائیں ہیں آپ نے صحیح کہا کہ جو لارواسائڈل دوائیں ہیں اس کی اسپرے وغیرہ بھی اور اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں جہاں گندے پانی جمع ہوتا ہے وہاں پہ صاف پانی وہاں پہ بھی ڈالنی چاہیے. یعنی بہت شکریہ آپ کی کال کا. بات کریں گے ناظرین کہ ہم اس وقت نیا سال 2012 شروع ہو گیا ہے, خوب خوشیاں منا لی ہم نے, چراغاں بھی ہو گیا, روشنیاں بھی ہو گئیں, دھڑا دھڑ فائرنگ بھی ہو گئی, لوگ بھی زخمی ہو گئے, لوگ مر بھی گئے, لیکن ان خوشیوں منانے کا وقت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک کہاں کھڑا ہوا ہے. اللہ نہ کرے اس وقت کوئی آفت آ جائے, اس وقت کوئی قدرتی آفت ہو یا مین میڈ ڈیزاسٹرز بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں, اس سے نمٹنے کے لیے ہم کتنا تیار ہیں. اس حوالے سے آج حکومت سے شرف الدین میمن صاحب اور ڈاکٹر سعید مناز صاحب موجود ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے, لیکن جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک میں, ہمارے ساتھ رہیے گا.